کیونکہ انتقال کے وقت بہت سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے، جو کہ یہ فیصلہ کن چیز ہے، تو انتہائی محکم ترجمہ ہوگا کہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں انتہائی محکم بہت تاکید کے ساتھ حکم کر رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، پھر اس کی تفصیل ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اس سے بھی آپ کو اس کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ ہم ابھی اس کے اس جز کو دیکھ لیں، ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو حصے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، فریضہ من اللہ۔ ہماری طرف سے یہاں کوئی صدر کی طرف سے، کوئی کسی امریکن صدر یا کسی بھی بڑی شخصیت کی طرف سے آ جائے کہ یہ ان کی چیز ہے، ان کی طرف سے، تو کیا اہمیت بن جاتی ہے نا۔ خط اگر نارمل ہے کسی کا تو آدمی ایسے ہی رکھ دیتا ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، مگر کسی صدر مملکت کا خط آ جائے یا کسی کا، تو کیسے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے اس کو کہا ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں ہوا بادشاہوں کی طرح کہ دل چاہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ اللہ نے اپنی صفات رکھی اس کے لیے کہ اللہ نے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے کب کھلے گا، کھلتا ہے کبھی، ہمارے لیے نہیں بھی کھلتا، وہ ہمارا مسئلہ ہے، مگر اللہ نے جو اس کو رکھا ہے کس بنیاد پہ رکھا ہے؟ علم پہ، اور اللہ کا علم کلی ہے، اور حکمت کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ علم کو کس وقت کیسے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں ادب کیا سکھایا گیا ہے؟ سورہ احزاب میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد، کسی مومن عورت، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب عموماً آیات آتی ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں نا، حکم جنرلی یوں چلتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب بہت خاص کرتے ہیں تو وہاں مرد اور عورت کو ساتھ الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے مومنین بھی کہا جا سکتا تھا کہ مومنین کے لیے یہ اختیار نہیں، مگر اللہ نے الگ الگ کیا کہ مومن مرد اور مومن عورت، کسی کے لیے بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کسی ان کے معاملے میں کسی معاملے کا حکم وہ فائنل کر دیں، پھر ان کو اس معاملے میں کوئی اختیار رہ جائے۔ تو ہم اس کو سوچیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حصے اس طرح دینے ہیں، تو پھر اس میں ہمارا کوئی اختیار ہوگا؟ تو کتنی واضح آیت ہے کہ کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اور یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زبردستی ہم سے منوا رہا ہے، اللہ اور رسول ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو ان کا ہر فیصلہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہم علم کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ پھر کوئی اختیار نہیں ہے، اپنا اختیار استعمال کرو گے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں آ جاؤ گے۔ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا درخت کا وہ پھل نہ کھائیں، تو انہوں نے جو پھل، اس کو شیطان کی بات سن لی، اگرچہ نیت ان کی اچھی تھی اپنے طور پر کہ وہ اللہ کا ہمیشہ قرب چاہتے تھے کہ یہاں سے دور نہ ہو، تو شیطان نے وہی چیز پھینکی تھی کہ آپ یہ درخت کا پھل کھا لیں، آپ خالدین ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں اپنی بات چلا لی، نیت غلط نہیں تھی مگر نقصان ہوا، تو ہٹنا نہیں ہے، یہی ہمیں تربیت دی گئی ہے۔ تو اور دوسرا حکم آیا سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے، اور یُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو ہم یہ زندگی میں عذاب اٹھا رہے ہیں، ہمیں عذاب کی
34 قسمیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، اور بہت سارے نفسیاتی عذاب ہی کی شکل ہیں وہ. ہم عذاب علیم میں جو معاشرہ پڑا ہوا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے وہ جو حالات یہ ہیں، حالات وہ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس بے چینی کی وجہ ہم اس آیت میں پکڑیں، توبہ کریں اور دوبارہ اللہ کے حکم پر آ جائیں. تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر یہ نتائج ہوتے ہیں. اب میں اس کے حوالے سے بات کر دوں کہ یہ آیات کا عموماً شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، اور نہ بھی کیا جائے تو مقصد سامنے ہوتا ہی ہے. بہرحال اس کا شان نزول ذکر ہے کہ پہلی یہ کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ان کی زوجہ کہا اور 3 بیٹیاں تھیں. عرب کا رواج کیا تھا وراثت میں؟ ہم پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں. عرب میں یہ تھا جہاں قبائل تھے وہاں اصول یہ تھا کہ جو شخص قبیلے کے لیے مفید ہے، جنگ لڑ سکتا ہے، قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ وارث ہوگا. تو عورتیں وارث نہیں ہوں گی، بچے وارث نہیں ہوں گے، معذور وارث نہیں ہوں گے. وارث کون ہوگا؟ جو جنگ لڑ سکتا ہے قبیلے کے لیے. تو جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، ابھی رواج چینج نہیں ہوا ہے، اب معاملے آ رہے ہیں، تو پھر ان کے زوجہ آئیں. اسلام نے کیسی ہمت دی کہ اب آپ اس کو بھی تو محسوس کریں، خاتون چلی آئیں. اس معاشرے میں جو خاتون بات نہیں کر سکتی تھی اپنے حق پر، وہ خاتون آ کے کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یہ تو میرے شوہر کا انتقال ہوا اور ان کے پرانے رواج کے مطابق ان کے بھائیوں نے ساری وراثت لے لی، میں ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میرا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پہنچی تو پھر یہ آیات پہلے حصے میں آئیں. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح کیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو ان کے والدین نے چھوڑا یا رشتہ داروں نے چھوڑا. مگر بالکل اسی وزن پر دیکھیں وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یا مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو ملنا ہے. معاشرہ تو یہ کر رہا تھا فرق، تو اللہ نے بالکل برابر آیات دیکھیں، دونوں کے لیے حصہ ہے ان کے والدین سے اور رشتہ دار سے. ہاں مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ دینا ہے. نصیبا مفروضہ، یہ مقررہ حصے ہیں جس کی تفصیل فی اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی، یہ دینے ہیں. پھر دوسرا واقعہ ہوا جلدی کہ حضرت سعد بن ربیع شہید ہوئے اور ان کی بھی زوجہ آئیں، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ترکہ اسی اصول کے مطابق کون لے گئے؟ چچا، کیونکہ وہ جنگ لڑ سکتے تھے. تو پھر یہ تفصیلی آیات نازل ہوئیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ بات اولاد سے شروع ہوئی تھی، اس تو پھر اولاد ہی سے پھر حکم شروع ہوا. اور وراثت کے حوالے سے یہ ابن ماجہ کی حدیث مشکات میں عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ. مطلب جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم فرما دیں. تو یہ نتیجہ ہے. تو میراث سے محروم کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے کوئی؟ دنیا، مجھے جلدی نفع، فائدہ. حالانکہ یہی وہ غفلت ہے کہ آخر میں آپ کروڑوں اربوں خربوں جمع کر لیں، انتقال تو ہونا ہی ہے. تو وہاں اس قبر کے اندر کیا کریں گے؟ ہم ذرا سا بھی تصور لائیں تو سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے کہا کہ الموت حاضم اللذات، موت جو ہے پھر خواہشوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اس طرح سوچنا بھی چاہیے. تو یہ جو کام کرے گا تو اس کو پھر کیا ملے گا سوائے اس کے کہ وہ یہاں تھوڑا فائدہ لے لے، وہاں جنت سے محروم ہو جائے گا اور یہاں بھی وہ بے چین زندگی ہی گزارے گا. تو یہ بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ایسی کوئی بھی کوشش جنت سے محروم کر دے گی. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوع روایت ہے کہ تعلم الفرائض وعلموها الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ. فإنی مقبوض،
کیونکہ میں جو ہے اٹھایا جانے والا ہوں، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَض، اور علم اٹھا لیا جائے گا، وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ الْاثْنَانُ فِي الْفَرِيضَةِ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، دو افراد یہاں تک کہ اختلاف کر رہے ہوں گے فی الفریضہ، ایک حصے کے بارے میں، فَلَا يَجِدَانَ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، اور وہ کسی شخص کو پا نہیں رہے ہوں گے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ علم ہونا چاہیے، اور علم جب اٹھایا جاتا ہے جب اس کی لوگ اہمیت چھوڑتے ہیں، جس طرح کہ علم میراث کے اوپر جب لوگ بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں جیسے ابھی پتہ لگا ہے، حالانکہ یہ علم پہلے سے تھا۔ ہم کچھ مسئلوں میں گئے، وہاں ہم نے بہنوں کے حصے دلائے تو بعض جگہ تو یہ رویہ آیا کہ وہ پوچھنے لگے ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم تو پریکٹیکلی بیٹھے ہیں، تو بہن کو حصہ دلایا تو بہن حیران ہو رہی تھی کہ ہمارا حصہ، میرا بھی حصہ ہے۔ تو وہاں علم کیسے اٹھ گیا؟ کیونکہ اہمیت ہی نہیں دی جا رہی تھی، اپنی مرضی چلائی جا رہی تھی۔ تو فیصلہ کرنے والوں کا پہنچنا جو ہے وہ پھر کتنا ضروری ہوتا ہے، وہ علم پہنچائیں، ان کو گناہ سے بچائیں، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ قرآن حدیث ہے نا کہ ظالم کی بھی، مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، تو ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ اور یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تعلم الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی، کہ علم فرائض کو سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے، یعنی بہت بڑا علم ہے اہمیت کے لحاظ سے، اور یہ بھلا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ آپ سائنس صاحب آپ کر رہے ہوں گے سب، شہر میں تو کچھ چیزیں اٹھ گئی ہیں، مگر عموماً آپ جائیں پیچھے تو علم میراث اور یہ اور وہ سب خود ہی فیصلے کرتے ہیں، بھلا دیا گیا ہے نا۔ اور یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی، کہ لوگ دنیا کی طلب میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ علم ہی اٹھا لیا جائے گا کہ پھر وہ جو لوگ دنیا کی طلب میں ہیں وہ تو پھر اس کو اہمیت ہی نہیں دیں گے۔ اور ایک موقوف روایت ہے جو صحابی تک ہے، حضرت موسیٰ اشعری تعالیٰ عنہ کی، کہ من علم القرآن ولم یعلم الفرائض، جس نے قرآن کو جانا اور فرائض کا علم نہیں جانا، فإن مثلہ مثل الراس لا وجہ لہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک سر ہے اس میں چہرہ ہی نہیں ہے، یعنی اتنی اہم چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ ایک حدیث تھی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ الحق الفرائض بأہلہا فما بقی فہو لأولی رجل ذکر، کہ مقررہ حصے جن کے ان کو دے دو، اور جو بچ جائے تو جو مذکر قریبی رشتہ دار ہے اس کو دو۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ یہ بھی ایک اصول ہے ہمارا، یہ فتویٰ ہے کہ مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا۔ اس میں صرف امام مالک کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلم جو ہے کافر کا وارث ہو سکتا ہے، مال قیمتی چیز ہے اس سے لے کر استعمال کرنا چاہیے۔ خیر، تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب میں آیات پر آ جاتا ہوں۔ اس کی جو فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ روزے کی اتنی تفصیل نہیں ہے، نماز کی اتنی تفصیل نہیں ہے، قرآن نے ہمیشہ انسانی معاملات کو سب سے تفصیل سے بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت جو قرآن کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ وہ کس مسئلے پر ہے؟ دین، آپس کے معاملے پر اللہ نے اتنی تفصیل بتائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں کہ سب سے بڑی نعمتوں میں ہے کہ الف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ دنیا کی سب چیزیں خرچ کر دیتے، ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے آپ۔ دل جوڑنا تو پھر انسانی معاملات کتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ وراثت میں غلط فیصلہ کریں تو کیسے ٹوٹے گا آدمی، تو نفرت بنے گی۔
اللہ تعالیٰ یہ ماحول نہیں چاہتے، جنت کا ماحول چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں انسانی زندگی میں۔ تو اس آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل بتا رہے ہیں کہ وہ لکھنے والا اگر اس کو لکھنا چاہیے، اور اگر وہ لکھ نہیں سکتا، اگر اس میں کوئی پرابلم ہے، وہ بتا نہیں سکتا لکھوانے والا، تو اس کا ولی بتائے، اتنی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان آپس میں نفرت نہ کریں، آپس میں اس طرح معاملہ نہ کریں کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ تفصیل بھی پوری بتائی، تو کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے مذکر کے لیے مؤنث کے 2 حصے۔ یہ ہمارا معاشرتی سسٹم ہے۔ اسلام میں معاشی ذمہ داری مردوں کے ہاتھ ڈالی گئی ہے، اور گھر کی ذمہ داری اور سکون دینا عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کا معاشرتی طریقہ ہے۔ اس لیے جو لڑکے مذکر ہے اس کی ذمہ داری جو گھر کی مؤنث ہے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ جب اس کی ذمہ داری ہے تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرد خامخواہ، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک مرد ہے تو ویلیو رکھتا ہے، عورت ہے تو اس سے کم ویلیو رکھتی ہے، یہ کوئی تصور ہی غلط ہے۔ ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے، تو مرد پر زیادہ ذمہ داری ہے خرچے کی، تو اس کا حصہ اس حوالے سے دگنا آتا ہے، اور عورت کا جو ہے اس حوالے سے کم ہے۔ تو ان کے جتنے پیسے وہ اپنے اوپر خرچ کریں، اور ان کے اوپر کسی اور کو دینے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اور مرد کو جو ملے گا وہ اپنے اوپر بھی کرنا ہے، اور ان کو گھر پر بھی کرنا ہے۔